قربانی کا جانور خریدنے کے حوالے سے آپ اپنے کوئی تجربات شیئر کیجئے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ اس مسئلے میں افراط و تفرید پایا جاتا ہے۔ خریدار بھی کچھ زیادتی کرتے ہیں اور کچھ بیپاری حضرات بھی زیادتی کرتے ہیں، دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قربانی لینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اتنا اس کو ٹینشن میں ڈالو کہ اس کو پسینے آ جائیں، یعنی اتنی بارگیننگ کرو بری طریقے سے کہ وہ رونے والا ہو جائے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں طرف سے ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، کائنات کے امام نے دعا دی ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى۔ اللہ اس بندے پر خصوصی رحم فرمائے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے، جو خریدتے وقت نرمی کرتا ہے، جو مال کا تقاضا اپنا قرض واپس لینے وقت نرمی کرتا ہے، تو اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ آپ بیپاری کے پاس ابھی آپ تجربہ کر کے آئے ہیں نا کہ مناسب سا جانور، چھوٹا سا، درمیانہ سا، اور 3 لاکھ 4 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ اور میرے ایک دوست گئے ہیں بکرا لینے، تو وہ کہتے ہیں میرے بزرگ تھے، انہوں نے بکرا لینا تھا تو مجھے ساتھ لے گئے، تو ہم نے موٹر سائیکل کھڑی کی، پہلا بکرا جو نظر آیا نا تو حافظ صاحب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، تو معمول درمیانہ سا تھا، تو بیٹا کتنی قیمت؟ کہتا ہے 1,75,000۔ تو کہتے ہیں وہ میرے بزرگ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ انہوں نے منڈی کے اندر جانا یا دیگر جانور چیک کرنے، مناسب کہتے واپس آ جاؤ، اسی ایک بکرے کا ناراض ہو جان کے کے واپس چلے گئے کہ یار کو خدا کا خوف کرے، کچھ جانور کی قیمت مانگے نا، آپ اس طرح تو نہ کریں۔ اچھا دوسری طرف جو میرا تجربہ نا وہ کئی سال پرانا ہے۔ اس وقت ابھی میں تو اب کافی سال ہو گئے نہیں، بچے لے آتے ہیں قربانی، میں کئی سال ہو گئے نہیں گیا۔ تو اس سال میں جب گیا، ایک دوست بھی تھا اور بچے بھی ساتھ تھے چھوٹے چھوٹے، چلو جی بکرا لے کے آتے ہیں۔ اس وقت ابھی 50,000 کا بکرا، اچھا بکرا آ جاتا تھا، جوڑی ہے جی 1,20,000 کی، 60,000 کا ایک ہو گیا۔ ہم نے اس کو کہا یار ہم نے ایک لینا ہے، آپ ایک ہمیں دے دیں، 60 کا دے دیں، دو ایک 20 کے ہیں تو ایک 60 کا نہیں جی، ہم نے جوڑی ہی بیچنی ہے۔ ہم نے بڑی منتیں کی، بکرا ہمیں پسند آ گیا، بچوں کو بھی پسند آ گیا، بچے میرے اس وقت چھوٹے تھے، بابا یہی لینا ہے یہی لینا ہے۔ ہم نے اس کو 65,000 کی آفر کرائی کہ یار 5,000 زائد لے لے، دے دے، نہیں مانا۔ ہم منتیں کرتے رہ گئے، اتنے میں ایک پوری ٹیم آئی، ان کے ساتھ ٹرک بھی تھا، لوڈر، اور ہاں بھائی یہ جوڑی کتنے کی ہے، یہ جوڑی کتنے کی، یہ جوڑی کتنے کی ہے، وہ قیمت بتاتا رہ گیا، رکھو بھائی رکھو بھی رکھو، پکڑ پکڑ کے جوڑی پوچھتا اور پکڑ کے ٹرک پر لوڈ کیے جا رہے ہیں۔ یقین مانے 30,000 روپے دے کر 2 جوڑی کا وہ چلا گیا۔ اب یہ پیچھے وہ میں نے 1,20 کا ان کو نہیں دیا، میں نے ان کو 60 کا ایک نہیں دیا، اس نے کہا اتنے دینے، چل بھاگ جا، اور وہ گاڑی پر بیٹھ کے یوں گیا اس کے دیکھتے اب وہ رو رہا ہے بیٹھ کے، اور اس کا پارٹنر اندر سے آیا، کیا ہوا ہے؟ کہتا وہ 1,20,000 کی جوڑی 30,000 روپے دے گئے۔ اس نے اس کو اتنی گالیاں دی، اتنی وہ تو وہ پہلے ہی رہا تھا، اوپر سے گالیاں بھی پارٹنر کی کھائیں۔ اب میری طرف دیکھ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو ہم تجھے ایک بکرے کا 65,000 دے رہے تھے، تم نے ہمیں نہیں دیا، اب 2,30 کے وہ لے کے۔ تو یہ افراط و تفرید دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے ظلم ہے، یہ نہیں ہونا۔ مفتی صاحب ایک چیز اور سمجھائیے، میں اکثر یہ بات سنتا ہوں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بحث کر کے لو، اتنی بحث کر، میں چاہتا ہوں آپ اس کو آج واضح کیجئے کہ اللہ کے نبی کیا بات یہ مشہور کر دی؟ یہ بالکل ٹوٹل 100% غلط بات مشہور کی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میں نے ابھی آپ کو آپ کے فرمان کی صورت میں پیش کیا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ خود اپنا ان کا عمل بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ لیا تھا، جب اس کی واپسی کا وقت آیا تو اتنی عمر کا اونٹ نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا آ کر اللہ کے نبی جتنی عمر کا اونٹ، مثلا 2 سال کا 3 سال کا چھوٹی عمر کا اونٹ سے لیا تھا اتنا ہی دینا ہے ادھار، لیکن اس سے بڑی عمر 4 سال 5 سال 6 سال کا جوان موٹا تازہ اونٹ مل رہا ہے جو مہنگا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہی دے دو، اور آپ نے فرمایا احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو ادائیگی بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معاملے میں نرمی شفقت کے داعی ہیں، شفقت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ دکاندار کو رونے والا کر دو، اس کا جائز منافع بھی اس کو نہ دو،
بلکہ اس سے چھین کر لے جو، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی بات کرو کہ دکاندار کے دانتوں تلے پسینہ آ جائے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔